ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 20واں باب 17 سے 28 آیات تک۔ اس وقت یسوع یروشلم کو جاتے ہوئے 12 شاگردوں کو الگ لے گیا اور راہ میں ان سے کہا، دیکھو ہم یروشلم کو جاتے ہیں اور ابن انسان سردار کاہنوں اور فقیہوں کے حوالے کیا جائے گا، اور وہ اس کے قتل کا حکم دیں گے اور اسے غیر قوموں کے حوالے کریں گے۔ وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں گے اور کوڑے ماریں گے اور صلیب پر چڑھائیں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا۔ تب زبدی کے بیٹوں کی ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ اس کے پاس آئی اور سجدہ کر کے اس سے کچھ غرض کرنے لگی۔ اس نے اس سے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا، فرما کہ یہ میرے دونوں بیٹے تیری بادشاہی میں ایک تیرے دائیں اور ایک تیرے بائیں بیٹھے۔ یسوع نے جواب میں کہا، تم نہیں جانتے کہ کیا مانگتے ہو؟ جو پیالہ میں پینے کو ہوں کیا تم پی سکتے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہم پی سکتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم میرا پیالہ تو پیو گے، لیکن اپنے دائیں یا بائیں کسی کو بٹھانا میرا کام نہیں، یہ ان کے لیے ہے جن کے لیے میرے باپ کی طرف سے مقرر ہوا۔ اور وہ 10 یہ سن کر ان دونوں بھائیوں سے خفا ہوئے، مگر یسوع نے انہیں اپنے پاس بلا کر کہا، تم جانتے ہو کہ غیر قوموں کے سردار ان پر حکم چلاتے ہیں اور امراء ان پر اختیار جتاتے ہیں، لیکن تم میں ایسا نہ ہوگا، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ تمہارا غلام بنے۔ چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، جب کبھی عدالتوں، پنچایتوں اور کسی فیصلہ کرنے والی کمیٹیوں یا اداروں کا نام لیا جاتا ہے تو بڑے بڑے ہجوم نظر آتے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ کسی کو گناہ کی سزا دلانے کے لیے بھاگتے پھرتے ہیں، کچھ لوگ بے گناہوں کو گناہ گار ٹھہرانے کے جستجو میں لگے ہوتے ہیں، کچھ لوگ عدالتوں میں اپنے مطلب کا اعلان کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے ماحول میں انصاف کہاں ملے گا؟ ہر کوئی اپنی جھولی میں پتھر لیے پھرتا ہے۔ ہمیں یسوع کی طرح کوئی چیلنج کرنے والا شخص کب ملے گا؟ جب وہ کہے گا کہ جو بے گناہ ہے وہی پہلا پتھر مارے۔ ایسے ماحول میں معافی اور قبولیت کے کلچر کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ اے معاف کرنے والے خدا، تو مجھے یاد دلاتا ہے کہ میں اپنے گناہوں پر نگاہ کروں اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کا احساس اپنے دل میں پیدا کروں۔ اے خدا، مجھے معاف کرنا سکھا، مجھے خادم ہونا سکھا، تاکہ میں گھٹوں اور تو مجھ میں بڑھے۔ آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔